پروفیشنل اکیڈمی آف سائیکالوجی ایک ناٹ فار پروفٹ اکیڈمی ہے جس کا بنیادی مقصد پاکستانی نفسیات دانوں کی سکلز کو اس طریقے سے پالش کرنا ہے جس کی بدولت وہ بہترین روزگار کما سکیں۔ اکثر ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سائیکالوجسٹ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، بی ایس کرتے ہیں سائیکالوجی میں، پھر اس کے بعد ایم ایس کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈپلومہ کرتے ہیں 1 سال کا کلینیکل سائیکالوجی میں، لیکن ان میں سے میں حتمی طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 1% بھی جابز سیکیور نہیں کر پاتے۔ ایک تو پاکستان میں نفسیات سے ریلیٹڈ جابز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو اسٹوڈنٹس فارغ التحصیل ہوتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ڈگری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ان کے رٹا لگائے ہوئی معلومات کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور ان سائیکالوجسٹس کے پاس کوئی ایسی پریکٹیکل سکلز نہیں ہوتی جن کو بیس بنا کر یہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکیں، کوئی فری لانسنگ کنسلٹنسی سٹارٹ کر سکیں، کوئی این جی او کھول سکیں، کوئی سوسائٹی بنا سکیں اور اپنا روزگار اچھے طریقے سے خود اپنے بل بوتے پہ کما سکیں۔ تو ایک تو پاکستانی نوجوانوں کی سوچ، جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک ایسی نوکری ملنی چاہیے جس میں بہت بڑی سی میز ہو اور اس کے پیچھے ایک ریوالونگ چیئر ہو اور ساتھ میں ٹیلی فون پڑا ہو، جس سے کہ دوستوں سے بات چیت کی جائے اور چائے منگائی جائے۔ تو جب تک اس قسم کے تصورات کو، اس قسم کی ڈیلیوژنز کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم باروزگار نہیں ہو سکتے۔ تو پروفیشنلز اکیڈمی آف سائیکالوجی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ نفسیات میں فارغ التحصیل ہونے والے گریجویٹس کو وہ پریکٹیکل سکلز امپارٹ کرتا ہے، وہ پریکٹیکل ٹیکنیکس سکھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا روزگار خود کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو پروفیشنلز اکیڈمی آف سائیکالوجی میں جتنے بھی کورسز ہیں وہ سارے کے سارے اس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کو کرنے کے بعد جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ فوری طور پر انکم جنریشن شروع کر سکتے ہیں۔ ایموشنل بریک اپ مینجمنٹ صرف 1 دن کی 6 گھنٹے کی ایک ٹریننگ ورکشاپ ہے جس میں کہ ایموشنل بریک اپ سے ریلیٹڈ سارے موضوعات اور ٹیکنیکس زیر بحث آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور بہت سے شادی شدہ کپلز آپس میں بہتر طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے اور ان میں سیپریشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں یا ان کے بریک اپس ہو جاتے ہیں۔ تو روزمرہ مشاہدات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے کیسز کافی زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اس سلسلے میں ایک سائیکالوجسٹ ان کو کاؤنسلنگ دے سکتا ہے، سائیکو تھیراپی دے سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے ایموشنل اٹیچمنٹ سے ریلیٹڈ مسائل کو درست طریقے سے سمجھ سکیں اور ایموشنل بریک اپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل کو دور کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں 1 دن کی یہ ٹریننگ ورکشاپ ہے جس میں کہ وہ تمام ٹریننگ دی جاتی ہے جو کہ ایموشنل کاؤنسلنگ کے لیے ضروری ہے، اور اس ٹریننگ کو کرنے کے بعد
اگلے دن سے پارٹیسپینٹس اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ فیس بک پہ اپنا پیج بنائیں، انسٹاگرام پہ خود کو مارکیٹ کریں، اور یا کوئی کلینک شروع کریں، یا اپنے گھر بیٹھے لوگوں کو کاؤنسلنگ کے لیے بلائیں اپنے گھر میں، یا آن لائن کاؤنسلنگ دے سکتے ہیں۔ تو اگلے ہی دن سے وہ برسر روزگار ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو نفسیاتی مشاورت پروفیشنل گراؤنڈز پر دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کلینیکل سائیکالوجی کا ویسے تو بہت کریز ہے پاکستانی سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کو، اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس چونکہ میڈیکل سائنس میں جانے سے رہ جاتے ہیں، لہٰذا وہ نفسیات کو ایز اے سیکنڈ چوائس اڈاپٹ کرتے ہیں، اور نفسیات پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ کلینیکل سائیکالوجسٹ بنے، سائیکو تھیراپی پریکٹس کریں۔ لیکن ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو پریکٹیکل ٹریننگ ہے کلینیکل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ، وہ بالکل نہیں دی جاتی، صرف اور صرف تھیوریز پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ایون جو لوگ ایم ایس کلینیکل سائیکالوجی کرتے ہیں، ان کو بھی خاطر خواہ پریکٹیکل ٹریننگ انڈر پروفیشنل سپرویژن نہیں مل سکتی، جس کی وجہ سے ایز اے تھراپسٹ ان میں خود اعتمادی کا فقدان ہوتا ہے، اور وہ کسی مشکل کلائنٹ کو ڈیل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو کلینیکل سائیکالوجی کا 2 دن کا انٹینسو راؤنڈ اپ کورس ہے، جس میں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ سمرائزڈ وے میں کلینیکل سائیکالوجی کی ساری بنیادی معلومات کو اور بنیادی سکلز کو بہتر طریقے سے انڈیویجول اٹینشن دے کر پارٹیسپینٹس کو سمجھایا جاتا ہے۔ ان کو DSM-5 کی ریویژن کرائی جاتی ہے، ایب نارمل سائیکالوجی کیا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کلینیکل ٹیسٹس جتنے بھی سائیکومیٹرک ٹیسٹ کلینیکل سائیکالوجی میں یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور ان کو ایڈمنسٹر کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ پھر ڈفرینٹ کلینیکل ماڈلز، ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ جو کلینیکل سائیکالوجی میں پریویلنٹ ہیں، ان کے بارے میں خاطر خواہ معلومات دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں ان کو کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی فیزیبل ٹیکنیکس، جو مشہور ٹیکنیکس ہیں اور جو پاکستان کے معاشرے میں فیزیبل ہیں، دی جا سکتی ہیں، ان کے بارے میں بہترین طریقے سے بتایا جاتا ہے، انڈیویجولائزڈ اٹینشن دے کر، اور ایک پروفیشنل سپرویژن کے انڈر رہتے ہوئے ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی بنیادی ٹیکنیکس کو سمجھیں اور اس کو امپارٹ کر سکیں۔ تو اس ورکشاپ کو لینے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے ایک سائیکالوجسٹ کی، اور سکون کا جو ماڈل ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے میٹیریلز ہیں وہ سب پارٹیسپینٹس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ انتہائی آسانی سے کلینیکل سائیکالوجی کو پریکٹس کر سکیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ جب ہاسپیٹل میں کوئی جاب نکلے گی تو تب ہم اپلائی کریں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ خام خیالی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں کلینیکل پریکٹس شروع کریں، آن لائن کلینیکل پریکٹس شروع کریں، فیس بک پہ اپنا پیج بنائیں، انسٹاگرام پہ مارکیٹ کریں خود کو، واٹس ایپ پہ خود کو مارکیٹ کریں، اور لوگوں میں تشہیر کریں کہ ان کی سروسز موجود ہیں جو کہ لوگ لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان میں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ اویئرنیس میں بھی اضافہ ہوگا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگوں کی اویئرنیس میں اضافہ ہوگا کہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے، سائیکو تھراپی کیا ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ سے زیادہ سائیکالوجسٹ مارکیٹنگ کریں گے اپنی، اتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے گی، اور لوگوں کو نفسیاتی مسائل سے آگاہی بھی ہوگی، اور ماہر نفسیات کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا۔ تو چونکہ ہمارے بہت سے کلینیکل سائیکالوجسٹ، جن سے میری مراد وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایم ایس کلینیکل سائیکالوجی یا ڈپلومہ کر رکھا ہے، لیکن وہ ان میں سے 98% گھروں میں تشریف رکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔
یا زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں چھوٹی کلاسز کو پڑھاتے ہیں اور مختصر سی تنخواہ حاصل کرتے ہیں. تو ان سب لوگوں کو میں یہ سینسٹائز کرنا چاہتا ہوں کہ کلینکل سائیکالوجی میں اپنی سکلز کو امپروو کریں، انڈیویجولائزڈ اٹینشن میں، ایک ایسے ماحول میں جس میں کہ آپ کے سارے مسائل کو سنا جائے اور آپ کی ایک پروفیشنل ٹریننگ عمل میں آ سکے. اس قسم کے ماحول میں آ کر اپنی سکلز کو، اپنی ایبیلٹیز کو ریفائن کریں، خود میں کانفیڈنس پیدا کریں اور اپنے پاؤں پر اگلے دن سے کھڑے ہونے کی کوشش کریں. دا ماڈرن ٹیچر 2 دن کی ایک ٹریننگ ورکشاپ ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے، خصوصاً ٹیچرز کے لیے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی اور بی ایس پاس افراد اسکولوں میں فوری طور پر بھرتی ہو جاتے ہیں. ان کو کسی قسم کی ٹیچنگ ریلیٹڈ سکلز اور ایبیلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ، واٹ از ٹیچنگ، کیونکہ انہوں نے بی ایڈ، ایم ایڈ بھی نہیں کیا ہوتا اور ٹائم پاس کرنے کے لیے یا اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اسکولوں میں نوکریاں کرتے ہیں. ایسی کثیر تعداد ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس قسم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی جو کہ ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن آپٹ کرتے ہیں بامر مجبوری. کوئی اور نوکری نہیں ملتی تو ٹیچنگ کی طرف آ جاتے ہیں اور اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ 2 دن کی ٹریننگ ورکشاپ ماڈرن ٹیچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی سکلز اور ایبیلٹیز ہیں اس پر روشنی ڈالتی ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، اس کے گولز کیا ہیں، پھر ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی گرومنگ میں اور کیریکٹر بلڈنگ میں کیا رول ہوتا ہے. پھر بلوم ٹیکسانومی کے بارے میں ڈیٹیل میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ بلوم ٹیکسانومی کیا ہے اور اچھی ٹیچنگ کیسے عمل میں آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد 21st سینچری سکلز جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے ضروری ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہی دی جاتی ہے. پھر پاکستانی پرسپیکٹو میں جو پاکستانی معاشرے میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے سائیکو سوشل ایشوز ہیں ان کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے. اور پھر سب سے آخر میں لرننگ ڈسیبلٹیز کے بارے میں بھی اس ورکشاپ میں بتایا جاتا ہے، جس میں ڈسلیکسیا ہے، سلیکٹیو میوٹزم ہے، ہائپر ایکٹیویٹی ہے اور سب سے بڑھ کر ڈی موٹیویشن ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس موٹیویٹڈ نہیں ہوتے سیٹسفیکٹوریلی، تو ٹیچر کا ایک رول ہوتا ہے کہ ان کو موٹیویٹ کرے ٹورڈز ایجوکیشن اور ٹورڈز کلاس ایکٹیویٹیز. لیکن ٹیچرز کو، ینگ ٹیچرز کو اس قسم کی سکلز کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان بچوں کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو چپ کیسے کرانا ہے، کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، کلاس میں ڈسپلن کیسے رکھتے ہیں، بہتر طریقے سے بچوں کو چیزیں کیسے یاد کروائی جا سکتی ہیں، ان کو امتحان کے لیے کس طرح سے اچھے طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے، ان کی سٹریس کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، بچوں کے نفسیاتی مسائل کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے تمام ٹاپکس اس ورکشاپ میں کور ہوتے ہیں. اور اس 2 دن کی ورکشاپ کو لینے کے بعد جو لوگ ینگ ٹیچرز ہیں، نئے ٹیچنگ پروفیشن میں آئے ہیں اور ان میں خود اعتمادی کا فقدان ہے ایز اے ٹیچر اور وہ اپنے آپ کو بہترین ٹیچر نہیں سمجھ رہے اور ان کو ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں کچھ کمیاں ایسی ہیں جن کو کہ پورا ہونا چاہیے، تو ان لوگوں کے لیے یہ 2 دن کی ٹریننگ ورکشاپ انتہائی مفید ہے. سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن ڈرگ ایڈکٹس کی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس پر پروفیشنلز اکیڈمی آف سائیکالوجی نے 1 دن کی ٹریننگ ورکشاپ ڈیزائن کی ہوئی ہے. صرف 1 دن کی ٹریننگ ورکشاپ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آلریڈی بی ایس سائیکالوجی یا ایم ایس سائیکالوجی کر رکھا ہے. ان کو پریکٹیکل سکلز بتائی جاتی ہیں کہ ڈرگ ڈیٹاکسیفیکیشن اور ریہیبلیٹیشن میں ایک سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے اور سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کون سی ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکٹس کی ریہیبلیٹیشن میں یوزفل ہو سکتی ہیں.
تو ان کو ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈرگس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر سائیکولوجیکل کازز آف ڈرگ ایڈکشن اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر پریونٹیو میجرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور بیسک سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ کی جو اسٹریٹجیز عمل میں آ سکتی ہیں ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ، ان کے بارے میں بھی ان کو خاطر خواہ آگاہی دی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی جو سائیکالوجسٹس گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس قسم کی سکلز کو انہینس کریں، اور یا تو پھر کسی ڈرگ ایڈکشن ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جاب کر سکتے ہیں، یا اگر تھوڑا سا سرمایہ ان کے پاس ہے تو وہ اپنا ڈرگ ایڈکشن اور ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ورکشاپ ہے میریٹل اینڈ کپل کاؤنسلنگ، یہ بھی ایک دن کی ورکشاپ ہے 6 گھنٹے کی، جس میں کہ سائیکالوجسٹس کو کپل کاؤنسلنگ اور میریٹل کاؤنسلنگ کی ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جس میں کہ جو کپل ہے اس کی ایموشنل ہیلتھ کے بارے میں، اس کی میریٹل ریڈینس کے بارے میں، میریٹل کمپیٹیبلٹی کے بارے میں، میریٹل ایڈجسٹمنٹ، میریٹل سیٹسفیکشن، سیکشول ڈسفنکشنز اور سیکشول انٹیلیجنس، اس قسم کے سارے ٹاپکس زیر بحث آتے ہیں، اور پارٹیسپینٹس کو جو کہ آلریڈی سائیکالوجسٹ ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کپل کاؤنسلنگ اور میریٹل کاؤنسلنگ کیسے کی جا سکتی ہے اور کیسے یوزفل بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس ٹریننگ کو لینے کے بعد بھی اگلے دن سے سائیکالوجسٹس اپنے آپ کو مارکیٹ کر کے اور برسر روزگار ہو سکتے ہیں فوری طور پر۔ کیریئر کاؤنسلنگ ایک بہت اچھی ایمرجنگ فیلڈ ہے، اس کے لیے بھی ایک دن کی ٹریننگ ورکشاپ پروفیشنلز اکیڈمی آف سائیکالوجی نے ڈیزائن کی ہوئی ہے، جو صرف 6 گھنٹے کی ہے، اور اس میں کیریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ پریکٹیکل سکلز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جس کو سیکھنے کے بعد اگلے دن سے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کیریئر کاؤنسلنگ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ان کو اس سلسلے میں سارے میٹیریل پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے کلائنٹس کی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ کر سکیں اور ان کے ووکیشنل پرسنالٹیز کے بارے میں جان سکیں، اور ان کو بہتر طریقے سے کیریئر کاؤنسلنگ دے سکیں، ان کو یہ بتا سکیں کہ ان کے لیے کون کون سی نوکریاں سوٹیبل ہیں اور وہ کیسے اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کی معاشرے کو بہت ضرورت ہے بے روزگاری کی وجہ سے، تو جو سائیکالوجسٹ کیریئر کاؤنسلر بنیں گے ان کی بھی معاشرے میں بڑی کھپت ہوگی، بڑی مارکیٹ ہوگی، لہٰذا جو لوگ گھروں میں تشریف رکھتے ہیں وہ فوری طور پر یہ ایک چھوٹا سا ٹریننگ ورکشاپ لے کے اپنے آپ کو برسر روزگار بنا سکتے ہیں اور پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ بوسٹر صرف ایک دن کی 6 گھنٹے کی ورکشاپ ہے، جو کہ مینٹل ہیلتھ کو بوسٹ کرنے کے لیے انتہائی فائدہ مند اور زود اثر ہے۔ ان 6 گھنٹوں میں وہ سائیکالوجسٹ اسپیشلی جو کہ خود کسی نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، ان کو تھوڑا بہت ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، بے روزگاری کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو ان کی ذہنی صحت کو فوری طور پر بحال کیا جاتا ہے، ان میں خود اعتمادی پیدا کی جاتی ہے، اور ان میں ایک نئی امنگ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ برسر روزگار ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹریننگ ورکشاپس پروفیشنلز اکیڈمی آف سائیکالوجی نے ڈیزائن کر رکھی ہیں، جن کے پیچھے یہی فلسفہ انوالو ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے پاکستانی ینگ سائیکالوجسٹس کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ بہتر روزگار حاصل کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نوکریوں کی تلاش میں اور نوکریوں کے سراب میں بیٹھے رہنا ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ تو پاکستانی ینگ سائیکالوجسٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا آپ پیدا کریں اور فری لانسنگ کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو مارکیٹ کریں۔ سب سے پہلے تو اپنے اندر ایسی سکلز پیدا کریں جو مارکیٹیبل ہوں، جن کو بیچا جا سکے۔ تو ایسی سکلز جو میں نے ابھی ڈیفرنٹ ورکشاپس کی مثالیں دے کر آپ کو بتایا کہ وہ اسکول سیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، کلینک سیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، اور آن لائن کرنے کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، جن کو کر کے آپ
فوری طور پر برسر روزگار ہو سکتے ہیں، اور کچھ عرصے کی محنت سے 6 مہینے سے 1 سال کا ٹائم آپ کو لگے گا۔ آپ ثابت قدمی سے محنت کریں گے اور ہار نہیں مانیں گے تو آپ معاشرے میں ضرور اپنا مقام بنائیں گے، اور کم از کم اتنا پیسہ ضرور پیدا کریں گے جتنا کہ آپ کا حق ہے۔ آپ کی تعلیم پر بہت سے پیسے خرچ ہوئے ہیں، اور اب آپ کو گھروں میں بیٹھ کر اپنا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں کب نوکری ملے گی۔ لہٰذا ان نوکریوں کے چکروں سے نکل کر آپ کو فوری طور پر اپنا روزگار خود تلاش کرنا چاہیے اور فری لانسنگ کی طرف آنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ پروفیشنلز اکیڈمی آف سائیکالوجی میں جتنے بھی کورسز ہیں، جتنی بھی ورکشاپس ہیں، ان کی جو فیس انتہائی نامینل سی رکھی گئی ہے وہ صرف اور صرف یوٹیلیٹیز کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی پروفٹ شامل حال نہیں ہے۔ شکریہ۔